خطبہ نمبر 174 آپ علیہ السلام کا ارشاد گرامی۔ طلحہ ابن عبید اللہ کے بارے میں جب آپ علیہ السلام کو خبر دی گئی کہ طلحہ و زبیر جنگ کے لیے بصرے کی طرف روانہ ہو گئے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مجھے کسی زمانے میں بھی نہ جنگ سے مروب کیا جا سکا ہے اور نہ حرب و ضرب سے ڈرایا جا سکا ہے۔ میں اپنے پروردگار کے وعدے نصرت پر مطمئن ہوں، اور خدا کی قسم اس شخص نے خون عثمان کے مطالبے کے ساتھ تلوار کھینچنے میں صرف اس لیے جلد بازی سے کام لیا ہے کہ کہیں اسی سے اس خون کا مطالبہ نہ کر دیا جائے کہ اسی امر کا گمان غالب ہے، اور قوم میں اس سے زیادہ عثمان کے خون کا پیاسا کوئی نہ تھا۔ اب یہ اس فوج کشی کے ذریعے لوگوں کو مغالطے میں رکھنا چاہتا ہے اور مسئلے کو مشتبہ اور مشکوک بنا دینا چاہتا ہے۔ As for me, I would never be frightened of fighting or be made to fear striking, because I am satisfied with Allah's promise of support to me. By Allah, Talha has hastened with drawn sword to avenge Osman's blood, for fear lest the demand for Osman's blood be made against himself, because the people's idea in this matter is about him, and, in fact, he was the most anxious among them for his killing. Therefore, he has tried to create misunderstanding by collecting forces in order to confuse the matter and to create doubt. حالانکہ خدا گواہ ہے کہ عثمان کے معاملے میں اس کا معاملہ 3 حال سے خالی نہیں تھا۔ اگر عثمان ظالم تھا جیسا کہ اس کا اپنا خیال تھا، تو اس کا فرض تھا کہ قاتلوں کی مدد کرتا اور عثمان کے مددگاروں کو ٹھکرا دیتا۔ By Allah, he did not act in either of 3 ways about Osman. If the son of Affan, Osman, was in the wrong, as Talha believed, it is necessary for him to support those who killed him or to keep away from his supporters. اور اگر وہ مظلوم تھا تو اس کا فرض تھا کہ اس کے قتل سے روکنے والوں اور اس کی طرف سے معذرت کرنے والوں میں شامل ہو جاتا، اور اگر یہ دونوں باتیں مشکوک تھیں تو اس کے لیے مناسب تھا کہ اس معاملے سے الگ ہو کر ایک گوشے میں بیٹھ جاتا اور انہیں قوم کے حوالے کر دیتا۔ لیکن اس نے ان 3 میں سے کوئی بھی طریقہ اختیار نہیں کیا، اور ایسا طریقہ اختیار کیا جس کی صحت کا کوئی جواز نہیں تھا اور اس کی معذرت کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ If Osman was the victim of oppression, then Talha should have been among those who were keeping the assaulters away from him or were advancing pleas on his behalf. If he was in doubt about these 2 alternatives, then it was incumbent upon him to leave him, Osman, and retire aside and leave the men with him, to deal with him as they wished. But he adopted none of these 3 ways, and came out with a thing in which there is no good, and his excuses are not acceptable.